ماہ ربیع الاول اسلامی کیلنڈر کا تیسرا اور مبارک مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں رات کے اندھیرے کے اختتام پر دن کا اجالا ہونے کا تھا۔ نبی آخر الزمان حبیب کبریا امام الانبیاء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت تاریخی عالم کا ایک عظیم واقعہ اور ایک بے مثال انقلاب کا پیش خیمہ ہے۔ یہ انقلاب صرف مذہبی ہی نہیں تھا، علمی اور سیاسی بھی تھا، فکری اور نظری بھی، معاشی اور معاشرتی بھی تھا، مادی بھی تھا اور روحانی بھی۔ غرض زندگی کا کوئی شعبہ ایسا باقی نہیں بچا جس میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انقلاب نام برپا کر دیا ہو۔ یہ انقلاب تاحال مسلسل جاری ہے اور تا قیامت جاری رہے گا۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور نبوت و رسالت امت پر اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم احسان ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہتمام کے ساتھ دنیا جہان والوں پر اپنی خصوصی مہربانی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وہ اس طور پر کہ پروردگار عالم نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہان والوں کے لیے رسول رحمت بنا کر بھیجا۔ آیت میں مذکور لفظ عالمین عالم کی جمع ہے، جس میں ساری مخلوقات باشمول انسان، فرشتے، جنات، حیوانات، نباتات، جمادات سب ہی داخل ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب کے لیے رحمت اس طور پر ہیں کہ دنیا میں قیامت تک اللہ تعالیٰ کا ذکر و تسبیح اور اس کی عبادت و بندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دم سے قائم اور آپ کی تعلیمات کی برکت سے جاری و ساری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب زمین پر کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا تو قیامت آ جائے گی۔ تفسیر ابن کثیر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا گیا ہے کہ میں اللہ کی بھیجی ہوئی رحمت ہوں۔ باقی انسانوں کے لیے رحمت ہونا اس طور پر ہے کہ آپ نے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا، گمراہی سے بچایا، کفر و شرک کے اندھیروں سے ایمان و توحید کے اجالے کی طرف رہنمائی فرمائی، بتوں کے سامنے اپنی پیشانی ٹیکنے اور اپنی حاجتوں کے لیے انہیں پکارنے کی بجائے صرف ایک خالق و مالک کی بندگی کی طرف بلایا، لوگوں کو جہنم کی آگ میں جانے سے انہیں پکڑ پکڑ کر روکا۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اور میری امت کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی تو پروانے اور پتنگے آ کر اس میں گرنے لگیں۔ میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر کھینچتا ہوں اور تم اس میں چھوٹ چھوٹ کر گرتے ہو، یعنی میرے منع کرنے کے باوجود تم اللہ کی نافرمانی، فسق و فجور کا ارتکاب کر کے جہنم کی آگ میں گرنے لگتے ہو، اور آپ کی رحمت انسانوں میں مومن و کافر دونوں کے لیے عام ہے۔